الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. جس نظام کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، اس نظام کے مالک نے اس کائنات کو ایک عظیم بلڈنگ اور خوبصورت محل کی حیثیت سے بنائی ہے، جس کے اندر اللہ جل شانہ نے ایک فرش بچھا کے رکھا ہے اور اوپر ایک محفوظ چھت بنائی ہے. اس کے بارے میں مالک کائنات خود بیان فرماتے ہیں، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، بلکہ ایک موقع پہ فرمایا سقفا محفوظہ، ایک محفوظ چھت بنائی اللہ پاک نے. اور اس زمین کو صرف ایک خاکی فرش نہیں، بلکہ اس کو ایک وسیع دسترخوان بھی اللہ پاک نے بنا کے رکھا ہے، اس طریقے پہ کہ اللہ جل شانہ اس کے اندر سے مختلف قسم کے پھل، مختلف قسم کی سبزیاں، ترکاریاں اور فصل اگا رہے ہیں. خزانے کے خزانے ہیں. اور پھر اللہ جل شانہ نے اسی زمین کو راہدار بھی بنایا. واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا. کشادہ راستے ہیں، آپ کہیں جانا چاہتے ہیں، منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہیں، آپ کو اللہ جل شانہ نے راستے بھی عطا کیے ہوئے. ایسے ہی آسمان کا جو نظام اللہ نے بنایا، صرف چھت نہیں بنایا، بلکہ اس کو اس کائنات کے حوالے سے موضع زینت بنایا. اس لیے اللہ جل شانہ نے اس آسمان کے اندر فضا کو چمکدار بنانے کے لیے اور فضا کو روشن کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے اس میں سورج کا نظام چلایا، چاند کا نظام چلایا اور تاروں کا نظام اللہ نے چلایا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا
وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. جگہ جگہ قرآن پاک کے اندر اللہ جل شانہ اس کا بیان فرماتے ہیں. اس لیے اس کائنات کو بنا کے اس کے اندر ہر قسم کی ضرورت کا سامان مہیا فرمایا. اس میں کھانے پینے رہنے سکنے جاگنے اٹھنے ہر اعتبار سے اللہ جل شانہ نے ضرورت کا سامان مہیا فرمایا ہے. اب جب اللہ نے اس بلڈنگ کو بنایا تو یہ بلڈنگ اپنے زبانی حال سے بتا رہا تھا کہ مجھے یہاں پہ ایک مکین چاہیے، ایک رہائشی چاہیے جو کہ ضرورت مند بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جتنی ضروریات کے اسباب مہیا ہے اس کے اندر اسباب کو استعمال کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہو. اس لیے اللہ جل شانہ نے اس کائنات کے نظام میں 4 قسم کے مخلوق کو اس کائنات کا باشندہ بنا کے ان کے لیے جائز حقوق کو جاری فرمایا، اور ہر ایک کو اپنے حقوق کا وارث بنایا، اور ہر ایک کو دوسرے کے حق کا پامال کرنے سے منع کیا ہے. وہ کون سی مخلوق ہے؟ وہ باشندہ کون ہے؟ ان میں سے ایک قسم حیوانات، دوسری قسم وہ ملائکہ ہیں، تیسری قسم جنات ہے، اور چوتھی قسم وہ انسان ہے. یہ 4 بنیادی مخلوق اللہ نے اس کائنات کے اندر ان کو باشندہ بنا کے رکھا ہوا ہے. حیوانات، شریعت اسلام نے جس طرح انسانوں کے حقوق کی حفاظت کی ہے اسی طرح حیوانات کے حقوق کی بھی حفاظت کی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک اونٹ آیا اور اس کے آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں اپنا سر رکھ رہا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مالک کو میرے پاس بلاؤ. جب وہ مالک اس کا حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا یہ اونٹ مجھے آپ کے بارے میں شکایت کر رہا ہے کہ آپ اس پر اس کی طاقت اور قوت سے زیادہ بوجھ لاد رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس مالک نے اعتراف کیا، ہاں جی میں اس جرم کا ارتکاب کر چکا ہوں، آئندہ کے لیے میں توبہ کرتا ہوں، ایسا نہیں کروں گا. ماہ ربیع الاول کے حوالے سے انسانیت کے کردار کے حوالے سے اور انسانیت کے تعمیری کردار کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا گیا اس کے تعلیمات کیا ہے صرف انسانوں کے حوالے سے نہیں، حیوانات تک کے حوالے سے بیان فرمایا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک پرندہ ہے، اس کے پرندے کے بچے ہیں، اور جو پرندہ ہے وہ ان کے سر کے اوپر حیران سرگرداں پھر رہا ہے، پریشان ہے، مضطرب ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اس کے بچوں کو آزاد چھوڑو، کیوں آپ نے ان کی ماں کو پریشان کر رکھا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی جاندار کے سوراخ کو تاک بنا کے اس میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے. اگر اس میں ایک اس طرف حکمت یہ بھی ہے کہ کہیں اس سے کوئی موذی جانور نکل کے اور آپ کو کاٹے، آپ کو تکلیف ہو جائے گی، یہ بھی ایک حکمت ہے. لیکن دوسری طرف کسی جاندار کے گھر کو پامال کرنا، اس کو گندا بنا لینا، اس کو فاسد کرنے سے بھی ممانعت ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک طرف مدینہ منورہ سے باہر نکل گئے. ایک دیہاتی نے ایک ہرنی کو پکڑ کے را کے رکھا ہوا تھا. اس ہرنی نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرے بچے بھوکے ہیں اور میں جا کے ان کو دودھ پلانا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ہرنی سے عہد لیا کہ جا کے واپس آؤ گے؟ کہ ٹھیک ہے واپس آؤ. وہ جا کے اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسی ڈال کے اس کو باندھ دیا، اور پھر اس کے مالک کو جس نے پکڑ کے لایا ہوا تھا اس کو سارا قصہ سنایا. ایک جانور کے ساتھ یہ رعایت
اس کا حق بھی ضائع نہ ہو جائے، اس کے بچوں کا حق بھی ضائع نہ ہو جائے، اور انسان کا حق بھی ضائع نہ ہو جائے کہ اس نے شکار کر کے لایا ہوا تو اس کا حق بن رہا تھا۔ اور ایک بہت بڑی تعلیم کہ ایک ہرنی جو ہے وہ ایفائے عہد کر رہی ہے، عہد کو پورا کر رہی ہے، تو انسان کو تو بطریق اولا انسان کے ساتھ کیے گئے ایگریمنٹ کو پورا کرنا چاہیے۔ آج تو ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو شریعت اسلام نے ہر ایک کے حق کی حفاظت کی ہے، حیوانات کے حق کی حفاظت کی ہے، ملائکہ فرشتوں کے حق کی حفاظت کی، جو اس کائنات کے باشندے۔ ملائکہ ایک نورانی مخلوق ہے جن کو بدبو سے ایک نفرت ہے، لہذا شریعت کے اندر مسجد یہ ملائکہ کے جمع ہونے کی جگہ ہے، فرشتوں کی جگہ ہے۔ آپ کہیں ایسی چیز کھائیں لہسن اور پیاز جس سے آپ کی زبان سے منہ سے بدبو چلے، جس سے فرشتوں کو تکلیف ہو جائے، آپ ایسی جگہ پر نہ آیا کر منع کیا گیا ہے۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان کے منہ سے جو بدبو جاری ہو جائیں تو اس سے فرشتے بھی بھاگتے ہیں۔ اس سے جھوٹ بولنے سے پرہیز کر لیا کریں، منع کیا گیا۔ پھر جنات کے حوالے سے بھی شریعت اسلام نے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرو کیجئے کہ تمہارے بھائی جنات کے یہ خوراک ہے۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات بیان کی۔ پھر چھے جائے کہ ایک انسان کے حقوق پامال ہو جائے، شریعت اسلام نے انسان کی جان اور مال کی عزت اور احترام کا حکم دیا ہوا ہے۔ پھر انسانوں میں سے ایک مسلمان ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، اس کی جان، اس کی عزت اور آبرو، اس کے مال کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک مسلمان کی کس قدر احترام۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ایک قبیلہ کی طرف بھیجا، ان کے ساتھ قتال کیا۔ فرماتے ہیں کہ اس قبیلے کے اندر ایک بڑا مضبوط بندہ تھا، جب وہ لوگ حملہ کرتے تو یہ آگے بڑھ کے مضبوط حملہ کرتا تھا، اور جب وہ لوگ پیچھے ہٹتے تو یہ ان کی حفاظت کرتا تھا۔ آخر کار میں اور ایک انصاری نے اس کو قابو کیا، تو جو ہی ہم نے اس کو قابو کیا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب وہ انصاری مجھ سے پیچھے ہٹ گیا اور میں نے اس کو مارنے کی کوشش کی۔ اس انصاری نے کہا کہ یہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ بہرحال میں نے اس کو مارا۔ اب بات حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو پتہ چلا تو حضور پاک نے مجھے فرمایا اسامہ بتاؤ تو صحیح کہ کل قیامت کے دن جب آپ سے اس کلمے کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ کا کون مددگار ہوگا؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار 3 بار یہ جملہ ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ میں تمنا کرنے لگا کاش میں آج ہی مسلمان ہوتا، اس سے پہلے کبھی مسلمان نہ ہوتا۔ اتنا پریشان ہو گیا۔ اور ایک موقع پہ اس طرح کے الفاظ آئے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ ایک انسان کو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تو نے قتل کیا؟ میں نے کہا جی اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا۔ حضور نے پھر فرمایا اسامہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تو نے اسے قتل کیا؟ یہاں تک کہ 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمنا کرنے لگا کاش میں آج ہی مسلمان ہوتا، اس سے پہلے کبھی مسلمان نہ ہوتا تاکہ میں اس کو مارنا تھا۔ حالانکہ یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول جس کو حب رسول اللہ کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ جب مدینہ منورہ کے اندر آئے تھے اور نئے نئے آئے تھے، یہ بہت چھوٹے تھے، یہاں تک کہ ان کی جو رین تھی وہ ان کے منہ پہ بہہ رہی تھی، بہت چھوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے ایک دن اس کو اٹھا کے اس کے چہرے کو صاف کیا اور اس کو چوما۔
میں نے کہا آج کے دن سے میں اس کو کبھی اپنے سے دور نہیں رکھوں گی۔ یہ وہ صحابی رسول ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک عورت کے بارے میں کہا گیا کہ جی یہ لوگوں کی چیزیں لیتی ہے اور بعد میں منکر بنتی ہے، انکار کرتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی جو چیزیں لینے کی وجہ سے بعد میں اس پر حکم جاری کر دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اور پر سزا لاگو ہو گئی۔ لوگوں نے چاہا، قبیلے والے نے چاہا کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، لیکن کس کے اندر جرأت ہے کہ حضور کے سامنے پیش ہو جائے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اسامہ بن زید اس کو آگے کرے، یہ بات کر لے گا۔ تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، حضور کے سامنے اس کے لیے سفارش کی۔ فرمایا اسامہ تو مجھ سے اس عورت کے بارے میں بات کر رہا ہے، یاد رکھو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کری میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ بہرحال اتنے اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حج کے موقع پہ عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانگی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی وجہ سے موقف فرمائے تھے، یہ نہیں تھے۔ اور جب یہ آ گئے تو لوگوں نے کہا، یمن والوں نے کہا اس بندے کی وجہ سے، اس نوجوان کی وجہ سے حضور نے پورے قافلے کو لیٹ کیا، یہ کالے رنگ والا اور اس کی ناک بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یمن والوں کے اس بات کی وجہ سے انجام کار وہ کفر میں مبتلا ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ ایک صحابی کے معمولی سی حقارت کی وجہ سے، کالے سیاہ رنگ والا، ناک بیٹھی ہوئی، اتنی بات کی جن لوگوں نے، اسے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ کی عظمت دل کے اندر چاہیے۔ بہرحال یہ جو بعد میں واقعہ بیان کر رہا ہوں اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت بکر بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی طرف بھیجا، کافروں کی طرف بھیجا، ہم نے ان کے ساتھ قتال کیا۔ ان میں سے ایک بندہ تھا، کافر تھا، اس نے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو میں آگے بڑھ کے اس کے پیچھے لگ گیا۔ جب میں اس پہ قابو پا چکا اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ یہ بندہ صرف کلمے کی وجہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، میں نے اس کو قتل کیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو اس واقعے کا پتہ چلا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا ہو گئے کہ کلمہ پڑھتے ہوئے آپ نے ایک بندے کو کیوں قتل کیا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول جان بچانے کے واسطے کلمہ پڑھ چکا تھا۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ کو اپنے سے دور رکھ چکے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ کسی مومن کا خون بہارے مگر یہ کہ خطا کرے، مطلب یہ کہ اس سے خطا ہو چکا، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مجھے معاف کر اپنے قریبی بنا دیا۔ شریعت اسلام نے انسان کے حقوق کی حفاظت کی تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر انسان کے، مسلمان کے حقوق کی حفاظت کی تعلیم دی ہے۔ بہت سارے واقعات اس طرح کے موقع پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ پتہ چلا ایک بندے کے بارے میں کہ اس نے کسی موقع پہ جا کے کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے ایک بندے کو قتل کیا، حالانکہ اس کے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہم جب چلے گئے تو سارے کافر ادھر ادھر بکھر گئے، ایک بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب میں چل کے گیا اور میں نے تلوار سون کے اس کو مارنا چاہا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے پھر بھی اس کو قتل کیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور نے فرمایا یہ تو مسلمان تھا لیکن یہ کافروں کے سامنے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ جس طرح تم پہلے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھے، آئندہ ایسا نہ کرے۔ اللہ کی طرف سے مومنوں کو ہدایت آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جو تم اللہ کے راستے میں سفر کرو فتبینوا، تو تم تحقیق کرو، ولا تقولوا، اور اس شخص کے سامنے یہ نہ کہو جو تمہارے سامنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے، کلمہ پڑھے لست مومنا، کو تم مومن نہیں ہے، تم بھی پہلے اس طرح کہتے ہیں۔ لہٰذا جب کوئی اسلام کا اظہار کرے آپ اس کی جان کو بچا کے رکھیں، آپ اس کے مال کی حفاظت کریں۔ عبداللہ بن عمر جن کے سامنے کچھ لوگ آ گئے، کہنے لگے مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے کہ ہم آپ کے ہاتھوں بیعت کرو، آپ کو خلیفہ بنا دے۔ اس نے کہا کوئی ایک بندہ اگر میری خلافت کا انکار کرے تو پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگے ہم اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ کہا نہیں، میری وجہ سے کسی ایک انسان کا خون ضائع ہو گیا اور اس کے بدلے میں مجھے دنیا مافیا ساری مل گئی، میں یہ نہیں چاہتا ہوں۔
آج تو اللہ معاف کر لے، اپنی منمانی کی آواز سے لوگ کتنے لوگوں کا خون بہا لیتے ہیں۔ بہرحال شریعت اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ انسان کی عظمت اور بزرگی وہ انسان کے اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی بنیاد پر ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔